ہاؤ ٹو اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ بک کے آتھر ڈیل کارنیگی کہتے ہیں کہ لائف میں ہیپینس اور سیڈنس ہینڈ ٹو ہینڈ چلتے ہیں. نہ تو خوشیاں ہمیشہ کے لیے آتی ہیں اور نہ ہی غم. حالات وقت اور لوگوں کے مزاج کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. تو جیسے آپ ہمیشہ خوشیوں کے لیے پر امید ہوتے ہیں، ایسے پرابلمس کو فیس کرنے کے لیے بھی آپ کو مینٹلی طور پر پریپیئرڈ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم انسانوں کے بیہیویئر کو ان ایکسپیکٹڈ چیزیں زیادہ ہرٹ کرتی ہیں. یعنی اگر ہمیں کسی چیز کی امید نہیں ہوتی اور وہ اچانک سے ہو جائے تو اس کا ہمیں زیادہ دکھ ہوتا ہے. تو اگر آپ نے یہ مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے کہ میری لائف میں کبھی پرابلمز آئیں گی ہی نہیں، تو پرابلمز آپ کو زیادہ ہرٹ کریں گی. لیکن اگر آپ مینٹلی طور پر پریپیئرڈ ہوں گے کہ پرابلمز تو لائف کا حصہ ہیں، آئیں گی تو انہیں سالو یا مینیج کر لیں گے، تو یہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ آپ کو رائٹ ٹریک پہ رکھے گا اور آپ پرابلمز میں گھبرانے کے بجائے انہیں سالو کرنے پہ فوکس کریں گے. سو ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ. اب بات کرتے ہیں کہ لائف میں پرابلمز آنے پر انہیں ہینڈل کیسے کرنا ہے اور خود کو اس ٹریپ سے کیسے نکالنا ہے. تو اس بک سمری میں ہم ڈیفرنٹ میتھڈ دیکھنے والے ہیں جن کو یوز کر کے آپ اپنی پرابلمز کو سالو یا مینیج کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مینٹل سٹریس سے باہر نکال سکتے ہیں. سو لیٹس بگن. اپنی پرابلمز کو مینیج کرنے کے لیے سب سے پہلے آتا ہے ولس ایچ کیریئر فارمولا. اس فارمولے کے 3 سٹیپ ہیں. سٹیپ نمبر 1، انالائز دا سچویشن فیئرلیسلی اینڈ فگر آؤٹ دا ورسٹ دیٹ کین ہیپن. اپنے اس پرابلم کو بنا ڈرے ریلیکس ہو کر انالائز کریں اور دیکھیں کہ اس پرابلم کی وجہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. سٹیپ نمبر 2، ایکسیپٹ دیٹ ورسٹ سچویشن. جب آپ نے یہ پتہ لگا لیا کہ اس پرابلم کی وجہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، تو اب مینٹلی طور پر اس اینڈ ریزلٹ کو ایکسیپٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے، میں اس اینڈ ریزلٹ کے لیے مینٹلی طور پر تیار ہوں. سٹیپ نمبر 3، تھنک اف یو کین چینج دا سچویشن، اف یس دین جسٹ ڈو اٹ، ادروائز کمپرومائز. یعنی جب آپ نے اپنی پرابلم کے اینڈ ریزلٹ کا پتہ لگا کر اسے مینٹلی طور پر ایکسیپٹ کر لیا کہ ایسا ہوتا ہے تو ہو جائے، نو پرابلم، تو آپ کا مائنڈ کافی حد تک ریلیکس ہو جائے گا. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس سچویشن کو بدلنا یا ٹھیک کرنا آپ کے بس میں ہے یا نہیں. اگر آپ اسے بدل سکتے ہیں تو اس کے لیے امیڈیٹ ایکشن لیں، اور اگر وہ سچویشن آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اسے بدلنا آپ کے بس میں نہیں ہے، تو اس سے کمپرومائز کر لیں کہ اسے ایکسیپٹ کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چوائس ہے ہی نہیں. اب آپ نے اس فارمولے کو اپنی پریکٹیکل لائف میں یوز کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آتھر نے 2 سٹوریز لکھی ہیں کہ کیسے اس فارمولے کو یوز کر کے ان 2 پرسنز نے اپنی پرابلم سے چھٹکارا پایا. پہلی سٹوری ہے ولس ایچ کیریئر کی. یہ فارمولہ سب سے پہلے اسی پرسن نے آتھر کو بتایا تھا، اس لیے آتھر نے اس فارمولے کو اسی پرسن کا نام دیا ولس ایچ کیریئر فارمولہ. ولس ایچ کیریئر کہتے ہیں کہ میں ایک کمپنی میں انجینئر تھا. ایک بار ہماری کمپنی کا کسی فیکٹری کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا. اس فیکٹری میں ہماری کمپنی نے گیس کلین کرنے والے ڈیوائسز لگانے تھے. کمپنی نے مجھے یہ کام کرنے کے لیے بھیجا. میں پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچا اور ہم نے گیس کلیننگ ڈیوائسز وہاں لگائے. اور یہ گیس کلین کرنے کا ایک نیا ایکسپیریمنٹ تھا جسے ہماری کمپنی فرسٹ ٹائم ٹرائی کر رہی تھی. ہم نے سارا کام مکمل کر لیا. جب ان ڈیوائسز کو چلایا گیا تو وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہی تھی. اس پورے کام کی رسپانسبلٹی میرے اوپر تھی، اس لیے سب سے زیادہ ٹینشن مجھے ہو رہی تھی، کیونکہ کمپنی کا اس پر بہت سارا پیسہ لگا تھا، تو کمپنی کو میری وجہ سے بہت بڑا لاس ہو رہا تھا. اس لیے وہ سارا دن میں اسی کے بارے میں ٹینشن میں رہا اور رات بھی ایسے ہی گزری. اگلے دن میں نے اس سٹریس اور ٹینشن سے باہر آنے کا فیصلہ کیا. تب میں نے یہی 3 سٹیپ فارمولہ یوز کیا. پہلے سٹیپ کے مطابق میں نے سوچا کہ اس پرابلم کی وجہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے میرے ساتھ. تو نہ تو مجھے کسی نے جیل بھیجنا تھا اور نہ ہی مجھے کسی نے گولی مار دینی تھی. زیادہ سے زیادہ میری جاب چلی جائے گی، یہی ہو سکتا ہے بس. اب دوسرے سٹیپ کے مطابق اس اینڈ ریزلٹ کو میں نے مینٹلی طور پر ایکسیپٹ کر لیا کہ جاب چلی جائے تو کوئی بات نہیں، میں ایک اچھا ایکسپیرینس انجینئر ہوں، مجھے کسی اور کمپنی میں ایزیلی جاب مل جائے گی. اور وہ کنٹریکٹ فیل ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ میتھڈ نیا تھا اور ہماری کمپنی پہلی بار اسے ٹیسٹ کر رہی تھی. میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی. اب نیا ایکسپیریمنٹ میں فیل ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ جاب جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، جاب کہیں اور پھر سے مل جائے گی. اب یہاں آ کر میرا مائنڈ بالکل ریلیکس ہو گیا اور میری ٹینشن ختم ہو گئی. اب اس فارمولے کے تیسرے سٹیپ کے مطابق میں نے سوچا کہ اس سچویشن کو چینج کرنا میرے بس میں ہے یا نہیں. تو اس کے لیے میں نے ان ڈیوائسز کو چیک کیا جو ہم نے لگائے تھے. تو ان میں ایک چھوٹی سی خامی تھی. ان پہ کچھ اور پیسے لگا کر تھوڑا سا اور کام کرنے سے انہیں ورکنگ بنایا جا سکتا تھا. اور پھر ہم نے ایسا ہی کیا اور وہ ڈیوائسز بالکل اچھے سے کام کرنے لگ گئے. اور جہاں ہماری کمپنی کو لاس ہو رہا تھا، اسی سے اس نے بہت بڑا پروفٹ کمایا. تو آپ نے دیکھا کہ کیسے اس پرسن نے اپنی پرابلم کو ڈپلومیٹکلی مینیج کیا اس 3 سٹیپ فارمولے کو یوز کر کے. اب بات کرتے ہیں دوسری سٹوری کی. ارل پی ہینی نام کا ایک پرسن جسے ڈیوڈنل السر تھا، اسے ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، اب تمہارے کچھ اور ہفتے ہیں جینے کے لیے. تو ہینی نے کہا کہ پہلے تو میں بہت زیادہ پریشان ہوا، پھر میں نے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے اسی فارمولے کو یوز کیا. تو پہلے سٹیپ کے مطابق میں نے سوچا کہ اس پرابلم کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے. تو اس کا اینڈ ریزلٹ تھا میری موت.
دوسرے اسٹیپ کے مطابق میں نے فیئر لیسلی اس اینڈ ریزلٹ کو دل سے ایکسیپٹ کر لیا۔ میں نے سوچا کہ اگر اس دنیا میں میری زندگی یہیں تک تھی تو یہ گاڈ کا فیصلہ ہے، اور مرنے کے بعد مجھے لائف کی ساری پرابلم سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اب میرا مائنڈ ریلیکس ہو گیا تھا۔ اب تیسرے اسٹیپ کے اکارڈنگ میں نے یہ دیکھا کہ اس سچویشن کو بدلنا میرے بس میں نہیں ہے، اس لیے اسے ایکسیپٹ کرنے اور کمپرومائز کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی۔ ہاں، میں نے اتنا سوچا کہ میری لائف کے جتنے دن بچے ہیں انہیں میں کھل کر جیوں اور انجوائے کروں۔ تب میں نے سوچا کہ میری زندگی کا ایسا کون سا سپنا تھا جو میں ہمیشہ پورا کرنا چاہتا تھا، اور وہ تھا ورلڈ ٹور۔ میرا سپنا تھا کہ میں سمندر کے راستے ڈفرینٹ کنٹریز کی سیر کروں۔ تب میں نے یہی سپنا پورا کرنے کا فیصلہ کیا، اور میں نے شپ کا ٹکٹ لیا اور اپنی کوفین بھی لے کر اسی شپ میں رکھوا دی، اور شپ والوں سے ایگریمنٹ کر لیا کہ اس سفر میں اگر میں مر جاؤں تو میری ڈیڈ باڈی واپس لا کر میری فیملی کے سپرد کی جائے گی، اور اس کے بعد میں بے فکر ہو کر اس مزیدار سفر پہ روانہ ہو گیا۔ شپ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، ہم ہر دن لائف کو فل انجوائے کرتے تھے، بہت سارے فرینڈز بنائے، ہر قسم کا کھانا کھایا، اور وہ سارے کام کیے جن سے ڈاکٹروں نے منع کیا تھا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار اتنا سکون ملا، بنا کسی پرابلم کے برڈن کے میں بالکل ریلیکس فیل کر رہا تھا، جیسے میری ساری پرابلم سالو ہو گئی ہوں۔ وہ ٹرپ مکمل ہو گیا اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں واپس آ کر ڈاکٹر سے ملا تو وہ حیران رہ گیا کہ میری بیماری بھی ختم ہو گئی تھی اور میرا ویٹ بھی بڑھ چکا تھا، اور اس کے بعد کبھی بھی ڈیوڈنل السر مجھے نہیں ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسے اس سمپل سے فارمولے کی ہیلپ سے اس پرسن نے اپنی پرابلم کو مینیج کیا۔ اس لیے گزرے ہوئے کل کا پچھتاوا چھوڑیں اور آنے والے کل سے گھبرانا چھوڑ دیں، صرف آج کے دن پہ فوکس کریں، یعنی اپنے پریزنٹ پہ فوکس کریں، کیونکہ آپ کے پریزنٹ نے ہی آپ کے فیوچر کو بنانا ہے۔ اس لیے آتھر کہتے ہیں ایوری ڈے از اے نیو لائف فار اے وائز مین۔ پرابلمز میں پریشان ہونے سے نہ صرف آپ کی ڈیسیجن پاور لوز ہو جاتی ہے، بلکہ آپ اس پرابلم کو سالو بھی نہیں کر پاتے، اور اس کے آپ کے فزیکل ہیلتھ پر بھی بہت بیڈ امپیکٹ ہوتے ہیں۔ اپنی پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے آتھر نے ایک اور 4 اسٹیپ فارمولہ بتایا ہے، آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے۔ اسٹیپ نمبر 1، واٹ از دا پرابلم، کہ وہ مین پرابلم کیا ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ اسٹیپ نمبر 2، واٹ از دا کاز، اس پرابلم کی مین ریزن کیا ہے۔ اسٹیپ نمبر 3، آل پاسبل سلیوشن، کہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کون کون سے آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ اسٹیپ نمبر 4، بیسٹ سلیوشن یو ول سجیسٹ اینی ون، یعنی اگر یہی پرابلم کسی اور پرسن کو ہوتی، وہ آپ سے اس کا سلیوشن پوچھتا، تو آپ اسے کیا سلیوشن سجیسٹ کرتے؟ کیونکہ دوسروں کی پرابلمز میں ہم ایموشنل نہیں ہوتے، وہاں ہمارا تھنکنگ لیول بیٹر سجیشن دے سکتا ہے۔ تو اس 4 اسٹیپ فارمولے کو یوز کر کے بھی آپ اپنی پرابلمز کو ٹیکل کر سکتے ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھیں، بریک وری بیفور اٹ بریکس یو، اور جن چیزوں کو بدلنا آپ کے بس میں نہیں ہے، جن چیزوں پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے، ان کے بارے میں کبھی بھی پریشان نہ ہوں، بلکہ انہیں ایکسیپٹ کر لیں، اور لائف میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں زیادہ مت سوچیں، اور خود کو کسی امپورٹنٹ کام میں ہمیشہ بزی رکھیں، کیونکہ ہمارا مائنڈ ایک ٹائم پہ ایک ہی کام کو پورا فوکس دے سکتا ہے۔ جب آپ فری ہوتے ہیں تو آپ کا مائنڈ آپ کے آس پاس یا آپ کی لائف میں ہونے والی چیزوں کو پروسیس کرنے لگتا ہے، اس لیے خود کو بزی رکھیں تاکہ آپ کا مائنڈ فضول قسم کے خیالات سے بچا رہے۔ آگے آتھر نے 7 طریقے بتائے ہیں اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے اور اپنی لائف میں کمفرٹیبل رہنے کے لیے، تو چلیے وہ سارے میتھڈ ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، یور لائف از واٹ یور تھاٹس میک اٹ۔ ہمارا مائنڈ اور ہماری باڈی ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے اندر ڈسٹربنس دوسرے میں بھی انکمفرٹیبل کنڈیشن پیدا کر دیتی ہے، اس لیے ہم جو سوچتے ہیں وہ ڈائریکٹلی ہماری باڈی کو بھی امپیکٹ کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یور مائنڈ ہیز پاور ٹو میک یور لائف ہیل اور ہیون۔ اگر آپ ہیپی تھاٹس اپنے مائنڈ میں لاتے ہیں تو آپ ہیپی فیل کرنے لگتے ہیں، اور اگر سیڈنس آپ کے تھاٹس میں ہے تو آپ سیڈ فیل کرنے لگتے ہیں۔ رانگ تھاٹس آپ کی لائف کو ایسے امپیکٹ کرتے ہیں جیسے کوئی ٹیومر آپ کی باڈی کو امپیکٹ کرتا ہے۔ آپ کے تھاٹس کی جو ڈائریکشن ہوگی آپ کی لائف کی بھی وہی ڈائریکشن ہوگی، اس لیے اپنی سوچ کو بدل کر آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ چیزوں اور لوگوں کی طرف جب آپ اپنے تھاٹس کو چینج کریں گے تو ان کا ریسپانس بھی آپ کی طرف آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا، کیونکہ پرابلمس کبھی انسان کو ہرٹ نہیں کرتی، بلکہ اس پرابلم کی طرف ہمارا اپنا ریسپانس ہمیں ہرٹ کرتا ہے۔ اس لیے باہر کے حالات جیسے بھی ہوں، آپ کو اپنے اندر پازیٹیوٹی کو مینٹین رکھنا ہے۔ نپولین، جو کہ اپنے زمانے کا ایک پاورفل بادشاہ تھا، اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں 6 دن مسلسل خوشی کے ساتھ کبھی نہیں گزارے، جبکہ دوسری طرف ہیلن کیلر، جو کہ بلائنڈ اینڈ ڈیف تھی، انہوں نے کہا تھا کہ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ ان دونوں کے لائف کے بارے میں تھاٹس ڈیفرنٹ تھے، اس لیے ان کی نظر میں لائف کا امیج بھی ڈیفرنٹ تھا۔ اس لیے اپنے مائنڈ کو پرسکون رکھنے کے لیے اپنے تھاٹس کو پازیٹیو رکھیں۔ پرابلم آنے پر گھبرانے کے بجائے یہ سوچیں کہ پرابلم تو لائف کا حصہ ہے، اب مجھے اس پرابلم کو سالو کیسے کرنا ہے۔ آپ جو بولتے ہیں اس کا بھی آپ کے مائنڈ پر امپیکٹ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیسے ہو آپ، تو آپ کہیں کہ میں تو شاندار، زبردست، زندہ باد ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی میں آپ ریلیکس فیل کرنے لگیں گے۔
پرابلم میں بھی خوش ہونے کی ایکٹنگ کریں، اسمائل کریں، آپ بہت زیادہ ہلکا محسوس کریں گے۔ نمبر 2، نیور ویسٹ اے منٹ تھنکنگ اباؤٹ پیپل یو ڈونٹ لائک۔ جو لوگ آپ کو پسند نہیں ان سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ ان کے بارے میں بالکل بھی مت سوچیں۔ دوسروں کی نفرت کو اپنے دل میں جگہ دے کر آپ خود کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ جس کی لائف میں آپ کی کوئی جگہ نہیں، آپ بھی اسے اپنے دل سے نکال دیں۔ ان لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اور ریلیشن رکھیں جو آپ کو ریسپیکٹ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ نمبر 3، دا اونلی وے ٹو فائنڈ ہیپینس از ناٹ ٹو ایکسپیکٹ اٹ بٹ ٹو گیو اٹ۔ ایک بات یاد رکھیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا جیسا بیہیویئر ہوتا ہے وہاں سے آپ کو ویسا ہی رسپانس ملتا ہے۔ اس لیے لوگوں سے ویسا بیہیو کریں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بیہیو کیا جائے۔ آپ رسپیکٹ پانا چاہتے ہیں تو دوسروں کو رسپیکٹ دینا شروع کر دیں۔ آپ امپورٹنس پانا چاہتے ہیں تو دوسروں کو امپورٹنس دینا شروع کر دیں۔ اسی طرح آپ لائف میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو دوسروں کی خوشیوں کا دھیان رکھیں، اپنے ریلیشنز کو رسپیکٹ دیں۔ آپ جب دوسروں کی خوشیوں اور ان کی فیلنگز کا دھیان رکھیں گے تو آپ کو آپ کی خوشیاں اپنے آپ ملیں گی۔ نمبر 4، کاؤنٹ یور بلیسنگز ناٹ یور ٹربلز۔ زندگی میں آپ کے پاس جو نہیں ہے اس پہ افسوس کرنے کی بجائے اسے انجوائے کریں جو آپ کے پاس ہے۔ اپنی لائف میں اگر آپ سیٹسفائیڈ رہنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو مت دیکھیں جو آپ سے اچھی لائف جی رہے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے بھی کم تر لائف جی رہے ہیں۔ تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ آتھر نے یہاں پر ایک سٹوری لکھی ہے ایک آدمی کی جو کسی کاروبار میں نقصان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ اسی پریشانی کی سچویشن میں بازار گیا کچھ لانے کے لیے۔ اس دن موسم بہت اچھا تھا۔ میں جس شاپ پہ رکا اس کے پاس ہی ایک آدمی ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں پیرالائز تھیں۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، کتنا پیارا موسم ہے نا آج۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹوں پر ایک امپریسو اسمائل اور اس کے چہرے پر سکون تھا۔ میں نے خود سے کہا، شیم آن می، کیا میری لائف اس پرسن سے بھی زیادہ بری ہے جو میں اتنا پریشان ہوں، جبکہ وہ شخص اس پرابلم کے باوجود جو کہ پرماننٹ پرابلم ہے اس کی، پھر بھی وہ اپنی لائف میں اتنا خوش ہے۔ میں نے واپس آ کر پیپر پر ایک سینٹینس لکھا جسے میں نے اپنے روم کی دیوار پر لگا دیا اور اسے میں روز پڑھتا ہوں، اور وہ سینٹینس تھا، I have blues because I have no shoes and down the street I met a man who has no feet۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے اندر پازیٹیوٹی آئی اور میں نے اپنی ساری پرابلمز کو سالو کر لیا۔ So count your blessings not your troubles۔ نمبر 5، find yourself and be yourself۔ کبھی بھی دوسروں کے جیسا بننے کی کوشش نہ کریں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لائف سٹائل کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا دوسروں کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس پرسن کی پرسنالٹی انہیں اٹریکٹیو لگتی ہے وہ بھی ویسا ہی بننے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہر شخص کی اپنی ایک یونیک پرسنالٹی ہوتی ہے۔ جب آپ کسی اور کے جیسا بننا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی پریزنٹ پرسنالٹی کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہیں سے آپ کے کانفیڈنس لوز ہونے کی شروعات ہوتی ہے۔ اس لیے ویسی لائف جئیں جیسا آپ سیٹسفائیڈ فیل کریں۔ دوسروں کے جیسے سوٹ پہننے یا دوسروں کے جیسے لائف سٹائل کو کاپی کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنی ایک پرسنالٹی اور پہچان بنائیں، کیونکہ نہ تو آپ کسی کے جیسے بن سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور آپ کے جیسا بن سکتا ہے۔ نمبر 6، ٹرائی ٹو لرن فرام مس فارچون۔ آپ کو لائف میں جب پرابلمز آتی ہیں اور آپ انہیں سالو کرتے ہیں یا لائف میں آپ سے کہیں غلطیاں ہوتی ہیں تو ان سے سبق سیکھتے جائیں تاکہ دوبارہ وہ غلطیاں نہ کریں۔ آپ نہ صرف اپنی غلطیوں سے بلکہ دوسروں کی غلطیوں سے بھی سبق سیکھیں، اور یاد رکھیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے والا پرسن وائز ہوتا ہے اور دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنے والا پرسن اسمارٹ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں چینج کرنا جانتے ہیں، یعنی برے حالات کو اچھے حالات میں بدلنا جانتے ہیں، وہ لائف میں زیادہ کانفیڈنٹ اور ریلیکس ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ پرابلمز میں اپنے مائنڈ کو پازیٹیو رکھیں۔ اس لیے اگر آپ مائنڈ کو پلس میں بدلنا جانتے ہیں تو لائف میں کوئی بھی پرابلم آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ نمبر 7، ڈو ایوری ڈے اے گڈ ڈیڈ دیٹ پٹ اسمائل آن سم ونز فیس۔ ہر دن کی شروعات میں خود سے پرومس کریں کہ آج کے دن میں کوئی ایسا کام ضرور کروں گا جو کسی کے چہرے پر اسمائل لائے گا، چاہے وہ کسی کی چھوٹی سی ہیلپ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ چیز نہ صرف آپ کو اندر سے ریلیکس رکھے گی بلکہ آپ بہت سارے اچھے ریلیشنز بھی بنا پائیں گے۔ کیئر اور ریسپیکٹ دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ریلیشنز کو پرولونگ بناتی ہیں۔ آپ کے ریلیشن جتنے اچھے ہوں گے آپ لائف میں اتنا ہی زیادہ خوش رہ پائیں گے۔ اب اینڈ پہ آتھر نے کرٹیسزم کی بات کی ہے۔ کرٹیسزم ہر شخص کو لائف میں کہیں نہ کہیں ضرور فیس کرنا پڑتا ہے۔ آتھر کہتے ہیں کہ لوگوں کا کام ہے دوسروں کو کرٹیسائز کرنا، اس سے ان کی ایگو کو سیٹسفیکشن ملتا ہے۔ دوسروں کی باتوں کو کبھی بھی پرسنلی نہ لیں۔ اگر آپ ان کی باتوں سے سٹریس لیں گے تو یہی تو وہ لوگ چاہتے ہیں، یعنی آپ کو ڈسٹرب کرنا۔ کوئی بھی آپ سے کہے کہ فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا تو آپ کہیں آئی ڈونٹ کیئر، میں اپنی لائف سے خوش ہوں اور ان کی وجہ سے میں خود کو ٹینشن نہیں دینا چاہتا۔ تو اس سے آپ کے تھاٹس پازیٹیو رہیں گے اور آپ ریلیکس رہیں گے۔
اینڈ پہ آتھر کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو لائف میں ایک نہ ختم ہونے والا سٹریس جھیلنا پڑتا ہے، اور اس سٹریس کی وجہ ہوتی ہے ان کی جاب، یعنی وہ ایسی جاب کر رہے ہوتے ہیں یا ایسی جگہ پر جاب کر رہے ہوتے ہیں جو انہیں پسند نہیں ہوتی، بس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مجبوراً انہیں وہ جاب کرنی پڑ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے آتھر کہتے ہیں کہ اپنے لیے وہ کیریئر چوز کریں جس میں آپ کو انٹرسٹ ہو، جو کام آپ کو پسند ہو، تاکہ آپ اپنے کام سے کبھی بھی بور نہ ہوں۔ اور رہی بات لوگوں کی جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، تو ان کو مینج کرنے یا انہیں اپنے فیور میں کرنے کے لیے 2 چیزوں کا دھیان رکھیں، رسپیکٹ اور اپریشیشن، یعنی سب کو دل سے رسپیکٹ دیں اور ان کے کام کو اپریشیٹ کریں، ان کے کام کی تعریف کریں۔ ان لوگوں سے آپ کا بیسٹ ریلیشن بن جائے گا۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو کام کی لگی تو اسے لائک اور اپنے فرینڈس کو شیئر کر دیں، اور اگر آپ فیوچر میں ایسی نالجبل ویڈیوز مس نہیں کرنا چاہتے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔